السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ حضرات محترم، ہماری مسلسل 7ویں نشست ہے۔ کوشش میں نے یہی کی ہے کہ قضیے پہ امت مسلمہ کے مسئلے پہ مسائل پہ بات کرتے ہوئے فکری آبیاری ہوتی رہے، محض لفاظی نہ ہو، اور جو فکری تربیت میری استطاعت میں ہے، جو چیز میری گرفت میں ہے، اللہ مجھے صحیح معنوں میں آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی عمل کرنے کی، آپ کو بھی اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری جو بات پہنچی تھی وہ یہاں تک پہنچی تھی کہ ایک تو ہم فکری بحران کا شکار ہوئے، خدائی احکامات کو نظر انداز کر کے اس فکری بحران نے جو نتائج دی، ان میں سب سے پہلا نتیجہ وہ ایمانی فراست کے غائب ہونے کا تھا، کہ ایمانی فراست چلی گئی، جو سب سے ضروری چیز تھی، اور جو سب سے غیر ضروری چیز تھی وہ داخل ہو گئی، لا یعنی سوالات۔ آج بھی بہت سے ساتھی اس طرح بیکار سوالات کرتے ہیں کہ یقین کریں حوصلہ شکنی کا ڈر نہ ہو تو بندہ بہت بڑا رد عمل دے، یعنی جن چیزوں کا تعلق زندگی سے ہے ہی نہیں، اور اس میں باقاعدہ وہ فکر مند ہوتے ہیں، بڑے فکر مند ہوتے ہیں کہ آدم اور حوا کا نکاح کس نے پڑھایا تھا۔ کتنی فکر مندی کی بات ہے، دیکھیں، یعنی جو سب سے ضروری چیز تھی ایمانی فراست، کہ ایمان بھی ہے کہ نہیں بچا، میرے سمیت ہر بندہ ٹٹولے کہ اس کے اندر ایمان بچا بھی ہے کہ نہیں، اس کی فکر نہیں۔ وہ تو ہم خاندانی مسلمان ہیں، شعوری تو ہے ہی نہیں، اور جس کا تک ہی نہیں بنتا۔ عرصے دراز پہلے کی بات ہے، ہم ایسے ساتھی کھڑے تھے، ساتھی الحمدللہ شروع سے اللہ تعالیٰ نے ایک میرے ساتھ تکوینی معاملہ یہ کیا کہ بچپن سے ہی ساتھی مجھ سے سوالات کرتے تھے، تو ان میں سوالات کا عادی ہو گیا، اسی وجہ سے مطالعے کا بھی عادی ہو گیا۔ یہ اللہ کا کمال ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ آج بھی میں اپنی زندگی پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو حیرانی ہوتی کہ میں نے اس طرح پڑھ کیسے لیا اور یہ کیا ہو گیا، حالانکہ کوئی اپنی اوقات نہیں، لیکن جو کچھ ہے وہ اوقات سے بڑھ کر ہے، حیرانی ہوتی ہے۔ تو ساتھی کھڑے تھے، سوال کر رہے تھے مجھ سے، میں جواب دے رہا تھا، جیسے دوست احباب محلے کے ہوتے ہیں۔ اچانک پتہ نہیں کوئی چھترا گزرا، بکرا گزرا، یا کوئی ایسی چیز گری، انہوں نے اس کا بھی سوال کر دی۔ پھر میں نے ڈانٹ دیا، میں نے کہا یار کوئی طریقہ ہوتا ہے، جس سوال کی تمہیں ضرورت ہی نہیں، آرام سے بیٹھے رہو، شاید ساتھی برا بھی مان گئے۔ دین کو مذاق نہ بنائیں، لایانی سوالات نہ کریں۔ ایمانی فراست گئی اور جو چیز ضروری نہیں تھی وہ داخل ہو گئی، اور یہ معذرت کے ساتھ عوام نہیں، علماء میں بھی ہے۔ آپ سے کیا معذرت کرنی، جو علماء سن رہے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ جو ضروری مسائل ہیں ان کو ڈسکس نہیں کرنا، جو غیر ضروری مسائل ہیں اس سے پورا میڈیا بھرا ہوا۔ ہم برائی کی مذمت ہی نہیں کرتے، باقی سارے کام کرتے ہیں، ساری بدعات کرتے ہیں، دین کی بنیادوں کا جنازہ نکال دیتے ہیں، برائی کی مذمت نہیں کرتے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل پہ مناظرات کا بازار دوبارہ گرم ہو رہا ہے۔ بعض لوگ تو جنسی مسائل کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک آدھ مولوی صاحب تھے، اس نے پتہ نہیں اتنے نازک ترین جنسی مسائل کو چند دن تک چھیڑا۔ میں کہا یار یہ احمق، یہ کھوتا یہاں آ کیسے گیا ہے؟ ایک آدھ دفعہ اس کا کلپ نظر سے گزرا، اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ شاید اس کے کسی ساتھی نے اسے سمجھایا ہوگا۔ یعنی یہاں مشہور ہونے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ بے لباس ہو جاؤ، یا جو مسائل بے لباس ہیں، برہنہ مسائل ہوتے ہیں نا، بہت سے سوالات کے جوابات برہنہ ہوتے ہیں، تو ان برہنہ سوالات یا سوالات کے برہنہ جوابات کو نہ لایا کریں، کیا فائدہ؟ وہ جس سے تعلق ہے، جا کر آرام سے اپنی خلوت میں جا کے شریعت میں، شرع میں شرم نہیں، پوچھ لیں نازک سے نازک ترین مسئلہ۔ لیکن بھائی خدا کے لیے کچھ مسئلے خلوت کے بھی تو ہوتے ہیں،
خیر بات کہیں نکل رہی ہے. ہم آ رہے تھے فکری بحران نے کیا گل کھلائے، کیا نتائج دیے، وہ ایمانی فراست کے غائب ہونے سے لے کر غیر ضروری سوالات تک لامحدود ہیں. ٹھیک. اور پھر مزید اس پر ترا یہ ہمارے بڑے زوال کا شکار ہوتے تھے تو اپنے فاتحین کو دعوت کے زور پر مفتو کر لیتے تھے. سیاسی گرفت ختم ہو گئی، حاکمانہ گرفت ختم ہو گئی، لیکن زندگیوں میں، انفرادی اجتماعی زندگیوں میں اتنا اسلام ہوتا تھا کہ وہ اپنے فاتحین کے سامنے اپنی عملی زندگی رکھتے تھے کہ ٹھیک ہے بھائی، ہم زوال کے شکار ہو گئے، ہماری قیادت کا بحران تھا، ہماری قیادت نے ہمیں بیچ کھایا، لیکن ہماری انفرادی زندگی کو دیکھو، ہمارے دین کو دیکھو، ہمیں بھی نہ دیکھو، ہمارے دین کو دیکھو. ان کے اندر اتنے گٹس ہوتے تھے کہ وہ اسلام کی دعوت کو اپنے فاتحین کے سامنے بھی رکھتے تھے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ جنہوں نے انہیں فتح کیا ہوتا تھا وہ خود فتح ہو جاتے تھے. تاتاریوں کی بڑی مشہور ترین مثال ہے. تاتاری صرف 1 صدی کے اندر فتح ہوئے ہیں، یعنی جنہوں نے قہر ڈایا وہ قہر الہی بن کر ٹوٹے تھے مسلمانوں کے اوپر، لیکن صرف 1 صدی کے اندر تاتاری مفتو ہو گئے، مسلمان ہو گئے. کیا یہ آج ہمارے اندر اتنے گھٹس ہیں کہ ہم اپنے فاتحین کو مفتو کر سکیں؟ یہ ہے دوہرا بحران، یہ ہے دوہرا بحران جس نے زوال بھی ہمیں دوہرا دیا. یہاں سے میری بات تھی جو میں نے آپ کو بتانی تھی کہ آج کا زوال 14 صدیوں میں اسلام اور مسلمانوں نے ایسا طویل تر زوال نہیں دیکھا. آج کا زوال 14 صدیوں میں مسلمانوں نے اتنا ہمہ گیر، اب لوگوں کو اردو بھی سمجھانی پڑتی ہے، انگلش سمجھانی نہیں پڑتی، نہ بھی آئے تو ایسے کرتے ہیں جیسے ان کو سمجھ آ رہی ہے. لیکن اردو اتنی یتیم زبان ہے کہ خود اردو والوں کو اردو نہیں آتی. آگے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا مطلب ہے؟ بھائی اپنا معیار اونچا کر لو، ہمیں نیچے کیوں گراتے ہو؟ ہم نے تو اپنی زبان بھی سیکھی ہوئی ہے، اردو بھی سیکھی ہوئی ہے، فارسی کی بھی تھوڑی بہت شدھ بودھ ہے، الحمدللہ عربی لٹریچر کی بھی اچھی خاصی ہے، اللہ کا شکر ہے. کیوں میں کہوں خالی شدھ بودھ ہے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو کم سے کم اپنی زبان کو تو آپ اس میں یار پہ رکھیں. تو یہ زوال ہمگیر بھی ہے، اور یہ زوال بڑا پر فریب اور دل فریب بھی ہے، جس سے باہر نکلنے کا جی نہیں چاہتا یہاں کے نادانوں کا. وہ تو ابا جی کے شکر گزار ہیں کہ انگریز ابا آیا تھا ہمارا، بڑا اچھا کیا اس نے، چند نطفے وہ یہاں اور رکھ دیتا تو زیادہ اچھا تھا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ زوال 3 صدیوں سے تسلسل کے ساتھ جاری ہے. 17ویں صدی عیسوی مسلمانوں کے عروج کی آخری صدی تھی. 15ویں صدی عیسوی تک بھی عثمانی سلطنت اس قدر وسیع تھی، پورے یورپ میں اس کی مثال نہیں تھی، اور پورے عالم اسلام میں اس قدر بہترین سلطنت کی مثال ہی نہیں تھی. اور یہاں مغالطہ کیا دیا جاتا ہے؟ پاکستان مانا کون سے اسلام نافذ کریں؟ غداروں تمہیں شرم نہیں آتی؟ نعرہ تم نے لگایا، سوال ہم سے کرتے ہو کون سے اسلام نافذ کریں؟ وہی کر لو جو انگریز مٹا کے گیا تھا، وہی نظام لے آؤ. جب انگریز آیا تھا تو اس نے یہاں سے دیوانی نظام، فوجداری نظام، انتظامی نظام سب کو ختم کر کے گیا تھا نا، اسی کو چلو واپس لے آؤ. یہ ایسے بات کرتے ہیں جیسے اسلام بڑا یتیم ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میں تو اپنے بے تکلف ساتھیوں سے صاف کہتا ہوں، یہاں کا عدالتی نظام ظالم کے لیے بنا ہے، مظلوم کے لیے نہیں بنا. اور اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک بات کرتا ہوں، حالانکہ کرکٹ کی مثال نہیں دینی چاہیے، میں بڑا اس کا ناقد ہوں کہ اس نے ہمارے ذہنوں کو بڑا تباہ کیا ہے، ہماری بڑی بڑی دانشوں کو اس کرکٹ کی بیماری نے ہم سے چھین لیا ہے. خود میں نے اپنی کلاس میں ایسے لڑکوں کو دیکھا ہے، ہم سے شاید وہ زیادہ ذہین تھے، لیکن کرکٹ کی لت نے ان کو پڑھنے نہیں دیا، کرکٹ کی لت نے ان کو پڑھنے نہیں دیا. خیر صاحب چائے اچھی لائیں، انشاءاللہ بات بھی اچھی ہوگی. لا الہ الا اللہ. بات کس پہ آ رہی تھی؟
کرکٹ کی لت پہ پڑے. اچھا پتہ نہیں وہ لت مت کہاں چلی گئی ہے. 15ویں صدی عیسوی کی. خیر وہ بھی ایک اور نقطے پہ میں بات لایا تھا، وہ کہیں نکل گئی. ہاں چلیں جی، ہاں جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح مجھے نقطے پہ آ گئے، آپ نے مجھے بتا دیا. میں یہاں کے عدالتی نظام کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں. کبھی پچ بولر کے لیے بنی ہوتی ہے اور کبھی پچ بیٹسمین کے لیے بنی ہوتی ہے نا. اب اگر پچ ہے ہی بیٹسمین کے لیے بنی ہے تو مجھ جیسے کو بھی کھڑا کر دو. بیٹسمین کے لیے بنی ہے تو بڑے سے بڑے بالر کو لے آؤ، مجھ جیسے بیٹسمین کو بھی کھڑا کر دو تو شاید وہ بھی چوکے چھکے مار ہی دے ادھر ادھر کر کے، آؤٹ نہ ہو. یہاں کے نظام کی پچ ظالم کے لیے بنی ہے. خدا کی قسم، یہاں کے نظام انصاف کی پچ ظالم کے لیے بنی ہے. مظلوم در بدر ہوتا ہے، ظالم دن دناتا ہے کہ نہیں؟ ایک کسی پہ الزام لگ جائے، حد کے عزت کا، اس کی عزت پہ حیثیت عرفی اس کی خراب ہو جائے، وہ مارا پھرے گا. اور جس نے الزام لگایا وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ڈن ہل کے سگریٹ ساتھ لگائے گا، کش لگائے گا، اسے کچھ بھی نہیں ہوگا پکڑنے والا. آپ اسے ایک نوٹس بھیجیں، دوسرا بھیجیں، تیسرا بھیجیں، ماشاءاللہ پھر ہمارے وکلاء بھی خدمت کے لیے حاضر ہوں گے. یہاں کی جو پیچھے نظام انصاف کی وہ ظالم کے لیے بنی، مظلوم کے لیے نہیں بنی. مظلوم کے لیے بنے، ظالم تڑپے. چونکہ ظالم کے لیے بنی ہے لہذا اس نظام انصاف میں ظالم نہیں تڑپتا، مظلوم تڑپتا. لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. یہ زوال مفت میں نہیں آیا. 15ویں صدی عیسوی ہمارے زوال کی، ہمارے عروج کی آخری صدی تھی. اس کے بعد ابھی تک ہم نے 17ویں صدی عیسوی، سوری 17ویں صدی عیسوی ہمارے عروج کی آخری صدی تھی. اب 3 صدیوں سے اوپر ہو رہے ہیں، یہ زوال جاری ہے. اتنا طویل تر زوال 14 صدیوں میں اسلام اور مسلمانوں نے نہیں دیکھا. آگے چلیے. یہ زوال ہمگیر بھی ہے. اس زوال سے جو پہلا زوال آتا تھا وہ ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے والا مسئلہ تھا. یہاں زوال آیا تو وہاں نہیں آیا، وہاں آیا تو یہاں نہیں آیا. پورے خطے عرض پہ طاری نہیں تھا. تاتاریوں نے ہمیں فتح کیا، 1 صدی کے اندر ہم نے انہیں فتح کر لیا، مسلمان ہو گئے. ہم نے کیا، اسلام نے فتح کیا نا، وہ تو مسلمانوں کو فتح کر چکے تھے، اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا. بغداد ہاتھ سے گیا، 2 صدیوں کے اندر قسطنطینیہ فلسطین ہاتھ میں آ گیا. اسپین ہاتھ سے گیا، اسی عرصے میں بر صغیر ہاتھ میں آ گیا. روس اور انڈونیشیا تک میں ہمیں نفوذ حاصل ہو گیا، ہمیں اثر و رسوخ حاصل ہو گیا. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. لیکن اب کا جو یہ زوال ہے وہ پوری خطے ارض پر چھایا ہوا ہے، ہر جگہ زوال ہے. اب ایک کرن نکلی آپ کے سامنے، افغانستان کی حکومت. اللہ تعالیٰ اس کو دوام بخشے اور ہمیں آپس میں متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ لشکر خراسان کا حصہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہم زندہ نہ رہے تو ہماری نسلوں کو اللہ قبول فرما لے، جو یہاں سے چڑھائی کر کے فلسطین پہنچے انشاءاللہ، یہاں سے ہوتے ہوئے. دعا کرے، دعا میں کوئی پیسے تو نہیں جاتے نا. ہم زندہ نہ رہے تو اللہ ہماری نسلوں کو قبول کرے. کتنی بڑی بات ہے. لا الہ الا اللہ. اور یہ ہمگیر اس حوالے سے بھی ہے، ایک تو خطوں کے حوالے سے، جغرافی کے حوالے سے. دوسرا ہمگیر یہ زوال اس حوالے سے بھی ہے کہ پہلے زوال آتا تھا سیاسی زوال، حاکمانہ زوال، سیاسی گرفت ہماری کمزور ہو جاتی تھی. لیکن معاشرے میں ہماری اخلاقی گرفت اتنی کمزور نہیں ہوتی تھی. لیکن اب کا جو سوال ہے، سیاسی غلامی بھی، اخلاقی زوال بھی، معاملے کا زوال بھی، یعنی حد ہو گئی ہے. ہر پہلو سے امت مسلمہ زوال کا شکار ہے.
وہ اپنے اخلاقی معاملات میں بھی بدترین سطح پر ہے، بدترین سطح پر ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ اتنا ہمگیر زوال ہے۔ پھر یہ زوال بڑا پرفریب بھی ہے۔ کیوں؟ یہ زوال آیا ہے اس سیاسی گرفت کے بعد جس کے پیچھے پیچھے مغرب کا فلسفہ زندگی تھا۔ پہلے تو صرف سیاسی گرفت ہوتی تھی نا، پہلے زمانوں میں کوئی فلسفہ زندگی نہیں ہوتا تھا، اس پہ میری بات ہو چکی ہے۔ یہ جو مغرب کی سیاسی گرفت قائم ہوئی، انقلاب فرانس ہوا، اس کے بعد یہ ترقیاں ہوئیں، اور پھر اس نے کیا کہتے ہیں آگے ایکسپورٹ اس کو کرنا شروع کر دیا گیا، تو اس سیاسی زوال، اس سیاسی گرفت کے پیچھے مغرب کا فلسفہ زندگی تھا جو دماغوں کو مسخر کر رہا تھا۔ آپ کی بڑی بڑی دانشیں ان کے قابو میں آ چکی تھیں، اس لیے اس نے ہمارے نادان دانشوروں کو بھی پکڑ لیا۔ اب یہاں کے نادان مغرب کی نقالی میں اپنی نجات سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ یہاں کے بعض کتابی ہیرو، اصل میں زیرو کتابی ہیرو، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ انگریز کو خوش کرنے کے لیے ذرا چھرے کانٹے استعمال کیا کرو، چھریاں کانٹے کھانے پینے کے لیے۔ اس سے بھی کوئی حد ہے؟ یعنی مغرب کی نقالی میں اپنی نجات سمجھنا۔ اور ایک قدم آگے بڑھ کے ایسے دانشور بھی آگے، آپ نے بڑا ایک اچھا لفظ بولا تھا، کل میں ہائی کورٹ آیا، بیٹھے ہوئے تھے وہاں، انٹلیکچوئل، انہوں نے بڑا اچھا لفظ بولا، کہتے ہیں انٹل کچول، اور بعض لوگ واقعی انٹلیکچوئل نہیں ہوتے، انٹل کچول ہوتے ہیں۔ یہاں کے بہت سے انٹل کچول باقاعدہ قدردان نظر آتے ہیں کہ انگریز ابا جی آیا تھا، 100 سال گزار کے گیا، وہ نہ آتا تو اتنے وسائل، اتنی ترقیاں، اتنے ذرائع کہاں سے آتے ہیں ہمارے پاس؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نادانوں نے مقاصد کو بلا دیا، وسائل اور ذرائع کو زندگی سمجھ لیا، بالکل اس شیر کی طرح جس کو پنجرے میں بند کر دیا جائے، اس کی زندگی کا مقصد ختم ہو جائے اور اس کو تیار گوشت ملے، وہ اس پہ گزارا کرے، وہ سمجھے کہ میں تو بڑا ترقی پر ہوں، بالکل اس شاہین کی طرح جس کو اٹھا کے پنجرے میں بند کر دیا جائے، اور وہ پلٹنا جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، جو اس کی زندگی کا مقصد ہے وہ ختم ہو جائے۔ تیار ریڈی میڈ بکرے کی بوٹی، مرغے کی ٹانگ اس کو دے دی جائے، اور وہ شاہین سمجھے کہ میں تو میری زندگی کامیاب ہو گئی، اب تو مجھے محنت ہی نہیں کرنی پڑی۔ یہ بالکل اسی طرح ہی ہے، وسائل اور ذرائع کو دیکھنا، مقاصد کو نظر انداز کر دینا، یہ وہ نادان شاہین ہے، وہ نادان شیر ہے جو کتوں کی سطح پر آ چکا ہے۔ ہمارے آبا فاتحین کو مفتو کرتے تھے، ہم فاتحین کے سامنے مزید مفتو ہونے کے لیے، مسخر ہونے کے لیے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ظلمات بعضها فوق بعض۔ اور ہماری اس نادانی میں، ہمارے اس فریب میں اس طبقے کا بہت بڑا کردار ہے جس نے دل میں کفر رکھا، زبان پہ اسلام رکھا۔ وہ لبرلزم کی شکل میں، وہ سیکولرزم کی شکل میں ہمارے سامنے آیا اور ہم نے اسے پہچانا نہیں، اور اس کی جراثیم پھیل گئے معاشرے میں۔ اور اس میں وہ علماء بھی ذمہ دار ہیں جنہوں نے فتنوں کا اپنے وقت میں ادراک نہیں کیا، فتنوں کا مطالعہ نہیں کیا، ان کا شرح صدر نہیں ہوا، انہوں نے فتنوں کا مقابلہ نہیں کیا۔ یہاں کے دانشور بھی اس زوال کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے فتنوں کو دور سے نہیں پہچانا۔ ہر ایک کا حصہ ہے اس زوال میں، حصہ بقدر جثہ، ہر ایک کا گناہ اس کے سر پر ہے، وہ عالم ہو، وہ عامی ہو، استاد ہو، وہ شاگرد ہو، وہ باپ ہو، وہ بیٹا ہو۔ یعنی یہاں کا دانشور جو ہے انٹل کچول، اور کئی بھائی انٹلیکچوئل ہی ہوتا ہے، جو بعد میں آنے والے ہیں، وہ تو میں نے بات کر دی تھی نا ایک ساتھی سے، بندے نے کہا یہ انٹل کچول ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ ٹیکنالوجی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ تمہارے برش ہاتھ میں یہ کہاں سے آیا، یہ تمہاری گڑی ہاتھ میں یہ کہاں سے ہے، یہ ہمارے خادم میں ہمارے لیے بناتے ہیں، ہم نے اپنی اصل زندگی پہ توجہ دینی ہے۔ ساتھ اگر وقت بچ گیا تو اس پر بھی توجہ دیں گے، لیکن یہ سیکنڈری لیول پر ہے، تم کھینچ کے اس کو پہلے نمبر پر نہیں لا سکتے۔
جو برش استعمال نہیں کرتا تھا وہ بھی زندہ تھا، جس کے ہاتھ میں گھڑی نہیں تھی وہ بھی زندہ تھا، جو کھوتی ریڈی پہ سواری کرتا تھا مرسیڈیز کی بجائے وہ بھی زندہ تھا، وہ تم سے بڑا انسان تھا۔ مثالیں دیتے ہیں، یہ سارے انٹلیکچوئل نہیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پتہ نہیں ان کی دانش کہاں بڑھ گئی ہے، آج کل بڑھ گیا اور چس آ گیا، بڑا مشہور ہو گیا نا، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ بڑا پرفریب زوال ہے۔ اس شکاری نے جس شکار کو پنجرے میں بند کیا اس کو پنجرے میں بڑا مزہ آ رہا ہے، اس کو غلامی اتنی اچھی لگتی ہے کہ وہ آزادی کا سوچتے ڈرنے لگتا ہے کہ وہاں تو قربانیاں دینی پڑیں گی، وہاں تو جپٹنا پڑے گا، وہاں تو پلٹنا پڑے گا۔ نہیں نہیں، یہی ٹھیک ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرات محترم یاد رکھیے گا، خدا کے اس نظام میں، اس کائنات میں دو نظام کار فرما ہیں، دو قانون کار فرما ہیں۔ ایک قانون فطرت ہے، مادی نظام، جس کو آپ طبی نظام کہتے ہیں، جس کو آپ فطری نظام کہتے ہیں، جس کو آپ قانون فطرت کہہ دیتے ہیں۔ کہ اس نظام میں چیزیں اپنے مزاج کے مطابق نتیجہ دیتی ہیں، اپنی طبیعت اور سرشت کے مطابق نتیجہ دیتی ہیں۔ چیز جس سے بنی ہوتی، جس مادے سے، جس روٹ سے، اس کے مطابق نتیجہ دیتی ہے، اور یہ نتیجہ 2 + 2 4 کی طرف فکس ہوتا ہے۔ یہ ہے خدا کا قانون فطرت، مادی نظام۔ آگ جلاتی ہے، پانی بجھاتا ہے، پانی ڈبوتا ہے، دوا آرام دیتی ہے، زہر مار دیتا ہے، تریاق زہر کو مار دیتا۔ ٹھیک، یہ مادی چیزیں آپ دیکھ لیں، یہ مادی نظام ہے۔ اور چیزیں جو نظر نہیں آتی وہ بھی ہوتی ہیں، ایک حصی چیزیں ہوتی ہیں نا جو آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں، ایک مانوی چیزیں بھی ہوتی ہیں، جیسے کثرت، قوت، عمارت۔ کثرت جو اکثریت ہے، کثرت قلت پر حاوی ہو جاتی ہے، یہ مادی نظام ہے، قانون فطرت ہے۔ جو زیادہ ہوں گے وہ تھوڑے پر غالب ہو جائیں گے، 2 + 2 4 کی طرح۔ کثرت قلت پر حاوی ہو جاتی ہے، قوت کمزوری پر حاوی ہو جاتی ہے، عمارت امیری غریبی پر چھا جاتی ہے، یہ 2 + 2 4 کی طرح۔ اس مادی فطری طبی نظام میں مومن اور کافر میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہوتا میں مومن ہوں تو مجھے آگ نہ جلائے، میں مومن ہوں تو مجھے پانی نہ ڈبوئے، نہیں، بے احتیاطی کریں گے آگ مومن کو بھی جلائے گی، کافر کو بھی جلائے گی، پانی مومن کو بھی ڈبوئے گا اور کافر کو بھی ڈبوئے گا۔ اس مادی نظام کے جو نتائج ہوتے ہیں بڑے بے تکلف ہوتے ہیں، بے ساختہ ہوتے ہیں، توقع کے عین مطابق ہوتے ہیں، عقل اور قیاس کے عین مطابق ہوتے ہیں، اور اس مادی نظام کے نتائج مشاہدے پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس میں ایمان بالغیب کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے اس قانون فطرت کے لیے انبیاء نہیں آتے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ میں بڑی تمہید کے ساتھ بات کو آگے لے کے جا رہا ہوں۔ اس قانون فطرت کے لیے انبیاء نہیں آتے۔ انبیاء تو ایمان بالغیب کے لیے آتے ہیں، اس میں ایمان بالغیب ہے ہی نہیں ہے۔ انبیاء اپنی عمومی زندگی میں ان قوانین، ان اشیاء کے نتائج کو ڈسکس ہی نہیں کرتے۔ کسی نبی نے فزکس کیمسٹری کے فارمولے ڈسکس کیے ہیں؟ وہ ڈسکس ہی نہیں کرتے۔ لا الہ الا اللہ۔ لیکن یہ جو اشیاء ہیں، یہ جو ان کے نتائج ہیں کہ یہ چیزیں خود بخود پیدا ہوئی ہیں اور چیزیں خود بخود نتیجہ دے رہی ہیں، نہیں، خلاق عالم نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں۔ خلاق عالم نے ان چیزوں کے اندر وہ خصوصیت رکھی ہے کہ وہ یہ نتیجہ دے رہی ہیں، ٹھیک؟ اور خلاق عالم نے یہ چیزیں اور ان کے نتائج اس لیے پیدا نہیں کیے کہ چیزیں پیدا ہوتی رہیں اور اپنے نتائج دیتی رہیں، بس آگ جلاتی رہے، پانی بجھاتا رہے، دوا آرام دیتی رہے، زہر مارتا رہے،
تریاک زہر کو مارتا رہے، آسمان برستا رہے، زمین اگلتی رہے اور یہ کھیل چلتا رہے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. میں نے آسمان و زمین کو کھیل کود کے طور پر پیدا نہیں کیا. ہم نے کھیلتے ہوئے آسمان و زمین کو پیدا نہیں کیا. خلاق عالم نے یہ چیزیں بنائیں، ان کے اندر یہ نتائج رکھے، اس لیے کہ لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر، ان کے نتائج کو دیکھ کر بنانے والی ذات خالق و مالک و رازق کی رب ذو العرش العظیم کی معرفت حاصل کریں، پھر اس پر ایمان لائیں، پھر اس کی اطاعت کریں، اور یہ یقین رکھیں جس قادر مطلق نے یہ چیزیں بنائی ہیں اور ان چیزوں میں یہ نتائج رکھے ہیں، وہ اتنا بڑا قادر مطلق ہے، اس کی قدرت اتنی قدرت کاملہ اور مطلقہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو روک سکتا ہے، ان کے نتائج کو تبدیل کر سکتا ہے، اور ان کے نتائج کو وقتی یا ہم وقتی کے لیے بھی روک سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، تبدیل کر سکتا ہے. یہ ہے ایمانی اخلاقی غیبی نظام جس کا اولین مرحلہ ایمان باللہ ہے، ایمان بالغیب ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا اولین مرحلہ ایمان بالغیب ہے. کیوں؟ چیزوں میں قادر کی قدرت تو نظر آ رہی ہے لیکن قادر نظر نہیں آ رہا، قادر نظر نہیں آ رہا. قدرت سے قادر کو پہچاننا ہے، اس کے لیے انبیاء کا نزول ہوا ہے. چیزوں میں قدرت نظر آ رہی ہے، قادر کی ذات نظر نہیں آ رہی. قدرت سے قادر تک پہنچنا ہے، اس کے لیے انبیاء کا نزول ہوا ہے، خدائی نمائندوں کا، جن سے بڑے اللہ نے نمائندے اپنے پیدا ہی نہیں کیے. اگر کوئی انبیاء سے بھی بڑے نمائندے سمجھتا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. چونکہ انبیاء ایمان بالغیب کے داعی ہوتے ہیں، وہ غیب پر ایمان لانے کی بات کرتے ہیں کہ اللہ دکھتا نہیں ہے لیکن پھر بھی دکھتا ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اللہ دکھتا نہیں پھر بھی دکھتا ہے. انبیاء ایمان بالغیب کی دعوت دیتے ہیں. یہی وجہ ہے خدا نے یہ ایسا تکوینی منصوبہ بنایا، اس کائنات کی ایسی تشکیل کی کہ اپنے نمائندوں کی صداقت کو ظاہر باہر کرنے کے لیے مادی نظام کو ایمانی اور غیبی نظام کے سامنے سرنگوں کر دیا، تاکہ اللہ چاہتے کہ میرے نمائندوں کی صداقت ظاہر ہو جائے. آگ نے ابراہیم کو جلانے سے انکار کر دیا، پانی نے موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والوں کو ڈبونے سے انکار کر دیا. یہ مادی نظام کی شکست نہیں ہے جس کے نتائج بے ساختہ 2 + 2 4 کی طرح ہوتے ہیں. کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. ہمارے حافظ آرمی چیف نے آتے ہی یہ پڑھا تھا، اور میرے خیال میں شاید پڑھا بھی اس لیے تھا کہ ان سے پہلے ایک گزرا تھا، اس نے کہا تھا کہ ہم انڈیا کے ٹینکوں کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، ہمارا تو ٹینکوں میں زنگ لگا ہوا ہے. تو اس نے بڑا اچھا پڑھا، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. امتوں نے بارہا اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غلبہ پا لیتی ہیں. کیا یہ مادی نظام کی شکست نہیں ہے؟ کائنات کی آنکھوں نے ایک مرتبہ یہ معجزہ نہیں دیکھا، بار بار نہیں 1000 بار یہ معجزات دیکھے ہیں. قلت کثرت پر غالب آ گئی، مادی نظام کو شکست فاش دے دی. وغیرہ ابھی آپ نے خود ہی دیکھا ہے، کیا روس نے شکست نہیں کھائی؟ ٹکڑے 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 نہیں ہوا. کیا امریکہ نے شکست نہیں کھائی افغانستان میں؟ جناب امریکہ نے نہیں کھائی، پوری دنیا نے کھائی ہے. نیٹو افواج نے کھائی ہے. وہ اقوام متحدہ جس سے ہمارے جدید سکولر ڈراتے ہیں جہاد کا وقت نہیں ہے کیونکہ اب ملک کا ملک سے مقابلہ نہیں، ملک کا پوری اقوام متحدہ سے مقابلہ ہے. اب وہ میرے خیال گونگے ہو چکے ہوں گے. ان کو گونگے ہونا چاہیے، نہیں وہ آ کے میڈیا کے اوپر اعتراف کرے ہم نے غلطی کی تھی. وہ مثالیں دیتے تھے کہ ملک کا مقابلہ نہیں، ملک کا اقوام متحدہ سے مقابلہ. دیکھیں افغانی کیسے پٹ رہے ہیں. افغانی پٹے کے پیٹ کے رکھ دیا. 70-80-100 ممالک کی افواج شکست کھا گئیں، ٹیکنالوجی فیل ہو گئی.
یہ مادی نظام کی شکست نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ایمانی غیبی نظام کے مقابلے میں اس مادی نظام کی شکست ہے جس کے نتائج بے ساختہ ہوتے ہیں، عقل کے مطابق ہوتے ہیں، عادت کے مطابق ہوتے ہیں، توقع کے عین مطابق ہوتے ہیں، 2 + 2 4 کی طرح ہوتے ہیں، لیکن غیبی نظام ان کو شکست دے کے پرے اڑا دیتا ہے. انبیاء جس نظام کی بات کرتے ہیں، انبیاء کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ کائنات میں بار بار نہیں 1000 بار مادی نظام کو اس نظام کے سامنے جس نظام کی بات انبیاء کرتے ہیں شکست دلواتے رہتے ہیں، تاکہ اللہ کے بندوں کو یہ یقین آ جائے کہ انبیاء سچ بولتے ہیں. آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. یہ جتنا ایمان ہوگا اور جس معیار کا ایمان ہوگا اور جس مقدار کا ایمان ہوگا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے معجزے دکھاتا رہے گا. افغان جنگ میں جن بڑے بڑے مجاہدین نے جنگیں کی، خدائی معجزے ان سے جا کے پوچھے کہ انہوں نے کس طرح خدائی مدد کو آتے ہوئے دیکھا. خدا کی قسم جا کے پوچھیں، صرف 2 + 2 4 روٹیاں کر کے نہ بیٹھیں. یہ تو کافر بھی کرتا ہے. مجھے اپنی والدہ کی بات نہیں بولتی، اللہ انہیں زندگی دے، سلامت رکھے. سب کی والدین کو جو ہیں زندگی سلامت دے، جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرمایا. میں نے میٹرک کے بعد میری والدہ نے اپنے سادہ جملوں میں ایک بات کہہ دی. مجھے کہنے لگی کہ میٹرک کیا تو میں خوشی سے، میں کہا بیٹا میٹرک تو چوڑے کا بیٹا بھی کر لیتا. یہ ان کے الفاظ مجھے آج تک نہیں بولتے، میں ایک دم چوکنا ہو گیا. اس پر پھر انہوں نے آگے سے اس کی وضاحت کی. ماس میٹریکولیشن تو کوئی چیز نہیں نا، کردار بہت بڑی چیز ہوتی ہے. آج ہم اپنے بچوں کو کردار نہیں سکھاتے، صرف ڈگریاں سکھاتے ہیں، ملازمت سکھاتے ہیں، اختیارات اور طاقت سکھاتے ہیں تاکہ کل وہ فرعون بن جائیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. مقاصد کو وسائل پر فوقیت دینا، اللہ اکبر. کفر کے پاس وسائل کی بہتات ہے، انبیاء نہتے ہیں. یہ انبیاء کی تاریخ نہیں ہے. مقاصد کو وسائل پر فوقیت دینا، انبیاء اور خدائی نمائندوں کا بے وسائل ہونا، کم وسائل ہونا، وسائل کا نہ ہونا، دشمن کی وسائل کا اپنا بن جانا. حضرت عمر پہلے کس کے تھے؟ کفر کے تھے. بعد میں کس کے بنے؟ اسلام کے بنے. پھر بنے تو کیسے بنے؟ دشمن کے وسائل کا اپنے وسائل بن جانا اور وسائل کے نتائج نہ دینا. آگ میں پھینکا گیا ابراہیم کو، آگ نے نہیں جلایا. پانی میں گئے، پانی نے نہیں دبایا موسیٰ علیہ السلام کو. وسائل کے نتائج نہ دینا، یہ سب کیا ہے؟ یہ غیبی ایمانی فکری نظام کے مقابلے میں مادی طبی قانون فطرت کی شکست ہے. پھر کہتا ہوں جس کے نتائج 2 + 2 4 کی طرف بے ساختہ ہوتے ہیں اس کی شکست ہے. یہ مطالعہ پاکستان کے کسی مضمون کی شکست نہیں جس میں 10 غلطیاں نکالے. یہ بالکل حسابی فارمولے کی شکست ہے. لیکن غیبی نظام کے سامنے لا الہ الا اللہ. یاد رکھیے، ایمانی نظام اور مادی نظام کا جب تصادم ہوتا ہے تو ایمانی نظام کی حقیقت مادی نظام کی حقیقت پر غلبہ پا جاتی ہے. لیکن زیادہ خوش نہ ہوں، خوش ہونا چاہیے لیکن چکنے بھی ہوں. ایمانی نظام کی شکل، محض شکل و صورت، مادی نظام کی حقیقت کے سامنے پسپا ہو جاتی ہے. اس پر تفصیل کے زیادہ موقع نہیں. بڑے کسی دور میں نے صورت اور حقیقت پہ بات کی تھی. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لے آؤ. ہمارا ایمان تو صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھاتا، جنت پہنچائے گا. اٹھائیں ذرا تھوڑا سا. ایمانی نظام کی حقیقت مادی نظام کی حقیقت کو شکست دے دیتی ہے، لیکن ایمانی نظام کی محض صورت مادی نظام کی حقیقت سے شکست کھا جاتی ہے. اور جب مادی نظام کا مادی نظام سے مقابلہ ہو تو جس نظام کا پلہ بھاری ہوگا وہ جیت جاتا. کیوں؟ وہاں پھر خدائی مدد نہیں ہوتی. مادی نظام کا مادی نظام سے مقابلہ ہوگا. جیسے امریکہ اور روس کی لڑائی سمجھ لیں، انڈیا اور چین کی لڑائی سمجھ لیں.
سمجھ آئی؟ اگر ہو جائے مادی نظام سے ٹکرائے تو پھر جس کا پلہ بھاری وہ جیت جاتا ہے. تو سبق کیا ملا؟ بندہ مومن کو، امت مسلمہ کو ایمانی نظام کے ساتھ ساتھ بقدر استطاعت مادی نظام پر بھی گرفت ہونی چاہیے. اور یہ قرآن کا حکم ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. دشمن کے مقابلے میں اپنے مادی ہتھیار بھی تیار رکھو. یعنی ایک طرف ایمانی ہتھیار سے مسلح ہونا ہے قانون شریعت سے، اور دوسری طرف مادی نظام، طبعی اور فطری نظام قانون فطرت سے بھی مسلح ہونا ہے. قانون فطرت میں بے احتیاطی معاف نہیں کرتی، شریعت معاف کر دیتی، فطرت معاف نہیں کرتی. یہ بات یاد رکھیں، قانون فطرت میں بے احتیاطی پہنچا دیتی ہے بندے کو. آپ زہر کھا لیں، اس کے بعد کہ توبہ توبہ میں آئندہ نہیں کھاؤں گا، بچیں گے، وہ توبہ توبہ کا بھی موقع نہیں ملے گا. لیکن نماز نہ پڑھے، توبہ توبہ کر لیں تو گنجائش ہے. فطرت معاف نہیں کرتی، شریعت معاف کر دیتی ہے. تو دونوں نظاموں پر گرفت ضروری ہے. اب آئے مسلم ممالک کی طرف. اتنی بڑی بات میں نے آپ کو اس لیے کہی. اب مسلم ممالک کی طرف آئیں. مسلم ممالک میں بہت سے بدقسمت ایسے ممالک ہیں جو دونوں نظاموں میں یتیم ہیں، خصوصاً ان کی قیادت. فکری نظام میں بھی، غیبی نظام میں بھی یتیم، اور مادی نظام میں بھی بیچارے یتیم. ایسے یتیم مسلمان کفر کے پہلے نشانے پر ہیں. فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ لیں. نہ مادی نظام ہے بیچاروں کے پاس، نہ وہ اس معیار کا ایمانی نظام ان کے پاس ہے. انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی کہ فلسطین کی جدوجہد کہاں سے شروع ہوئی تھی. تو مجھے تو موقع ہی نہیں ملا، وہ تو تیاری کر کے آتا ہوں تو آدھی بات وہی رہ جاتی ہے. آج میں نے اسی پہ بھی بات کرنی تھی. میں ٹائم دیکھ رہا ہوں، صرف 5 منٹ رہتے ہیں. میں کس پہ بات کروں؟ اب وہ دور تو نہیں لگا سکتا 2 کا پہاڑا پڑتے ہوئے. لا الہ الا اللہ. فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، عراق کے سنیوں کو دیکھ لیں، شام کے سنیوں کو دیکھ لیں. گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے ان کو. فلسطین پر تو کوئی آنسو بہانے والا ہے جناب؟ شام کے مسلمان آج بھی ادلب میں، حلب میں گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں. پوری دنیا میں ایک بھی نہیں جو ان پر آنسو بہائے. جو شام کے سنیوں کو گاجر مولی کی طرح ذبح کر رہے ہیں، وہ فلسطین کے مسلمانوں پر مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں. کہاں جائیں ہم اس سیاست پر؟ کبھی دانش کو تھوڑا سا جھٹکا بھی دے کے سوچا کریں یار. جو شام کے مسلمانوں کو زیر و زبر کرے وہ فلسطین کے مسلمانوں کا ہمدرد ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آج بھی آپ دیکھیں شام میں، ادلب میں، حلب میں مسلمان، سنی مسلمان لاشیں اٹھا رہے ہیں، اجتماعی قبریں بن رہی ہیں، ماں بہنوں کی عزتیں، عصمتیں تار تار ہو رہی ہیں. جب کسی دور میں میڈیا پہ آیا کرتا تھا، مین سٹریم میڈیا میں، تو ادلب اور حلب کے حالات خراب تھے، تو 24 چینل پہ میں نے اس بارے میں کھل کے بات کی تھی. تو آج کے اس نگران وزیر اعلیٰ نے باقاعدہ میرے حوالے سے پابندی لگائی تھی کہ اس کو اس موضوع پہ نہ آنے دیا جائے، کیونکہ اس کو تکلیف ہوتی تھی براہ راست. آپ باقی اچھا سمجھتے ہیں، اس لیے مجھے ذاتی طور پہ جانتا ہے اچھی طرح. پتہ نہیں ہماری دانش کہاں بڑھ جاتی ہے. وہ مسلمان جو مادی اور فکری نظام میں کمزور ترین سطح پر کھڑے ہیں، وہ کفار کا پہلا نشانہ ہے. کفار بڑا بزدل ہے، وہ اچھی طرح بان بون کے دیکھتا ہے، یہ پھڑک بھی نہیں سکتا پھر مارتا ہے. پھڑکے بھی تو پھڑکنے سے بھی ڈرتا ہے وہ. لا الہ الا اللہ. اور وہ مسلم ممالک جو مادی نظام میں کمزور ہیں، فکری نظام میں مضبوط ہیں، ان پر بھی کفار حملہ کر دیتا ہے. لیکن وہ چونکہ فکری نظام میں مضبوط ہوتے ہیں وہ مسلم ممالک، تو مشکلات کے دریا عبور کرتے 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 ایک نہ ایک دن وہ شیطانی قوتوں کو پاش پاش کر کے رکھ دیتے ہیں. جیسے افغانستان آپ کے سامنے، ان کی کوئی ہوائی طاقت نہیں. کفر اتنا بزدل ہے، ہوائی طاقت رکھنے والے مسلمان ممالک پہ ابھی وہ حملہ نہیں کر رہا. لیکن خوش فہمی کا شکار نہ ہو، انتظار کیجیے گا، اللہ وہ دن نہ لائے. یہ بات یاد رکھیں. تو افغانستان نے کتنی دہائیاں اپنی جنگ لڑی،
آج وہ دیکھیں کس طرح دنیا کے نقشے پر ابھرتی ہوئی قوم ہے کہ مادی نظام میں کمزور تھے، فکری نظام میں مضبوط تھے، تو آخر انہوں نے شکست دے دی۔ پھر تیسرے نمبر پر وہ ممالک آتے ہیں جو مادی نظام میں تو مضبوط ہیں لیکن فکری نظام میں کمزور ہیں۔ کفر ان پر حملہ نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے ان کے پاس ہوائی طاقت بھی ہے، ان کے پاس دنیا کی مضبوط ترین فوج بھی ہے، یہ بڑا کیا کہتے ہیں کڑوا رد عمل دیں گے، وہ ان پہ حملہ نہیں کرتا۔ لیکن براہ راست حملہ تو نہیں کرتا، انڈائریکٹلی وار میں وہ بھی ہوتے ہیں، زچ ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے پاکستان، ترکی، انڈائریکٹلی وار میں یہ زچ ہو رہے ہیں۔ براہ راست ابھی کفر ان پر حملہ نہیں کر رہا، وہ کہتے ہیں یہ اٹامک پاور ہے، ان کے پاس دنیا کی مضبوط ترین بری فوج ہے، ان کے پاس دنیا کی مضبوط ترین کیا کہتے ہیں ہوائی فورس ہے۔ لیکن میں یہاں یہ جملہ نہیں کہوں گا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، یہ کبھی نہیں کہوں گا، اللہ وہ دن نہ لائے۔ لیکن یاد رکھیے کفر آسان اہداف سے مشکل اہداف کی طرف رواں دواں ہے۔ گریٹر اسرائیل کی طرف نقشہ بڑھتا جا رہا ہے، جس میں ہم منافق لوگ بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ ایک حملہ ہوتا ہے وہ 10 مرلے آگے آ جاتا ہے، دوسرے مرلے میں پھر وہ 5 مرلے آگے آ جاتا ہے، فلسطین اسرائیل بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ ایک الگ کہانی ہے، مصیبت، اس کے لیے ہمارے لوگ دانشور سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ وہ وقت کے کفر براہ راست ہم پہ حملہ کرے، ہم نے اپنی ایمانی کمزوری بھی دور کرنی اور ماضی قوت کو مزید ترقی دینی انشاءاللہ، وگرنہ آپ کفر سے فیصلہ کن، کفر کو فیصلہ کن شکست نہیں دے سکتے۔ کفر کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے اپنے آپ کو ایمانی نظام میں بھی مضبوط کرنا اور مادی طبی فطری نظام قانون فطرت میں بھی اپنے آپ کو مضبوط کرنا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ افسوس آج امت مسلمہ بالخصوص عرب مادی نظام میں بھی کمزور اور ان کی خصوصاً قیادت فکری نظام میں بھی کمزور، فکری نظام میں بھی کمزور۔ آپ کو حیرت ہوگی فلسطین کی جد و جہد کی اولین تاریخ اشتراکیت سے شروع ہوتی ہے، بعد میں اس کے اندر اصلاح ہوتی گئی، وہ انشاءاللہ میں کبھی کسی وقت بات کروں گا۔ جس جد و جہد میں کمیونزم ہو، سوشلزم ہو، وہ کامیاب ہوگی۔ جس جد و جہد کو آپ عرب اسرائیل جنگ کا نام دے، مسلم اسرائیل جنگ کا نام نہ دے، وہ کامیاب ہوگی۔ خدا پاک کی قسم، عرب اسرائیل جنگ میں عرب کبھی بھی فاتح نہیں ہو سکتا جب تک اس کا عنوان نہ بدلے۔ یہ عرب اسرائیل جنگ نہیں ہے، یہ مسلم اسرائیل جنگ ہے۔ عرب اسرائیل جنگ ہو، آپ ام کلثوم کے گیت پڑھیں۔ ام کلثوم مصر کی ملکہ ترنم تھی، اتنا تعارف کافی ہے۔ اے پتر ہٹاں دے نہیں وک دے، ایسے کر کے آپ کیا کہتے ہیں فاتح حاصل کریں گے۔ بنگلہ دیش بنا کے چھوڑ دیا آپ نے جی۔ یہ نور جہاں کے گانے سے ہمارے حوصلے بلند ہوتے تھے، تو پھر یہ کیوں گیا پورا سکوت ڈاکہ کیوں اتنے حوصلے بلند ہوتے تھے؟ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ۔ اے لوگو، جب تمہارا کسی جماعت سے سامنا ہو جائے، استقامت کا مظاہرہ کرو۔ تمہاری پینٹیں گیلی نہیں ہونی چاہیے، استقامت کا مظاہرہ کرو اور اس وقت اللہ کا ذکر کرو۔ اور ہم نور جہاں کے گانے لے کے بیٹھے ہوئے، کشمیر کو فتح کر کے ٹھمکے لگائے جاتے ہیں۔ اس طرح کشمیر فتح ہوگا، خدا کا عذاب آتا ہے اس طرح۔ تو حضرات محترم یاد رکھیے، اسی پر میں بات ختم کر رہا ہوں۔ مادی نظام اور کیا کہتے ہیں فکری نظام، ان دونوں میں آپ کو گرفت ہونی چاہیے، وگرنہ آج کی پے در پے شکست کو اور اقوام متحدہ جو ان کے ساتھ کھڑی اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے بہت سے جدید سیکولر جہاد کے انکار کر بیٹھے۔ وہ لفظ جہاد استعمال تو نہیں کرتے، لیکن وہ کہتے ہیں اس وقت ملکوں اور ملکوں کی لڑائی نہیں، ملکوں اور اقوام متحدہ کی لڑائی ہے، لہذا بس آپ کفر نے جو آپ کو مہلت دی ہے نا، مہلت، انا للہ، مہلت دی، اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں، اپنا علم بڑھائیں، اپنے اخلاق ٹھیک کریں، بس سر نیچا کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ کامیابی کا
تو مثال اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے افغانستان کی صورت میں قائم کر دی، جو روس بھی گیا، امریکہ بھی گیا، 100 ممالک کی ٹیکنالوجی بھی گئی، ایمان، فکری نظام، قانون فطرت اور قانون شریعت دونوں کو ہاتھ میں لے، خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت مجھے اور آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ ہوتی رہے گی بات آپ سے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا